رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود سلام پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. جب کہیں سے نہیں ملتی ہم کو سبوں کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہم کو سبوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا دیتے ہیں. غنبدِ خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. غنبدِ خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے تو پیاس بجھا دیتے ہیں. اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے. محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید جو آپ کے کالج نمس کالج کی طرف سے انعقاد پذیر ہے، میں دعا گو ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے نہایت شفیق مہربان پرنسپل جناب کیسر محمود چیمہ صاحب زیدہ مجدہ اور آج کے پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے عظیم دوست جناب محمد سیف اللہ چیمہ صاحب، جناب سعد نعمان صاحب زیدہ مجدہ، اور ان کے ساتھ دوسرے جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہیں، سر حافظ عباس صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے سر اردو والے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ احباب یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پر مل جل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. میں چند الفاظ سیرت کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. خلق کائنات میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ لوگوں جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، پھر خوب خوشی مناؤ. اب یہاں پر انسان کو سمجھنے کے لیے
یہ آیت مبارکہ کی طرف جانا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، تو اس وقت فرش کو بھی انتظار تھا، عرش کو بھی انتظار تھا، جہاں پر انسانوں کو انتظار تھا وہاں پر جانوروں کو بھی انتظار تھا۔ اگر پڑھتا پڑھتا ہے تو انسان کی عقل پہ پڑھتا پڑھتا ہے، ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے غربت میں جا رہے ہیں تو سامنے سے اونٹ آتا ہے اور اس نے آ کر انہو شکا کثرۃ العمل، اس نے شکایت کی اپنے مالک کی، تو کہنے لگا، اس نے اپنی زبان کے اندر وعدہ جوانہ فجرجع، وہ اپنی زبان کے اندر جرجرایا۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ اعلم ورسول، کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ انہو شکا کثرۃ العمل وقلۃ الالف، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بولی کو سنا سب نے تھا، بولی کو سارے صحابہ نے سنا، لیکن اس بولی کی ٹرانسلیشن کسی نے نہیں کی۔ اس بولی کی ٹرانسلیشن اس نے کی ہے جس کو رب نے ان کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ماہی مدینے والا سارا جگ جانتا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جانتا۔ اس کے ساتھ ایک وقت وہ تھا کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر حج کا خطبہ دے دیا اور جا کر ذبح فرمانے لگے تو 60 اونٹ لائنوں کے اندر کھڑے ہیں، ایک اونٹ نہیں 60 اونٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ عید والے دن قصاب کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے اور جانور بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں پر 60 اونٹ ایک لائن پہ کھڑے تھے اور ہم حیران تھے کہ کوئی اونٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا، ان کو رسیوں سے باندھا نہیں گیا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ کوئی اونٹ بھاگ نہیں رہا، بلکہ ہر اونٹ اپنی گردن جھکا کے یہ کہہ رہا تھا، کملی والے پہلے مجھے ذبح فرمائے۔ تو یہ اونٹ نے بھی بتا دیا کہ قصاب کی چھری اور ہوتی ہے، رسالت مآب کی چھری اور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جب میرے نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مدینے پاک آتے کیا ہوا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھایا لے گیا، چرواہا پیچھے بھاگا، بھاگتے بھاگتے اسے چھڑا لیا۔ تو آگے سے بھیڑیا بول کے کہتا ہے، عربی زبان میں بولا، اٹھائیں خطب حدیث کو، عربی زبان کے اندر بول کے کہتا ہے تو رب نے مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ تو آگے سے وہ چرواہا کہتا ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ تم ایک جانور ہو کے بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اس سے بھی حیرانگی کی بات تو یہ ہے، مدینے میں ایک ایسا نبی آیا ہے کہ جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر آج ہم یہاں اس جگہ پر ہم بیٹھ کر محفل سیرت کی کر رہے ہیں تو یہ آج میرے مصطفیٰ ہماری اس محفل کو جان رہے ہیں۔ اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو جب میرے نبی کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کو امت القاری شرح بخاری کے اندر امام بدر الدین عینی نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1 سال کی نہیں 1000 سال پہلے کی بات ہے۔
فرماتے ہیں کہ یمن سے بادشاہ چلا، اس کا نام طبع حمیری اسعد ہے، وہ مکہ میں آیا، مکہ کے لوگوں نے اس کی کوئی تعظیم نہیں کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تعظیم نہیں کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا لوگوں نے بتایا یہاں اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے تیری تعظیم نہیں وہ کریں گے۔ اس نے سوچا میں خانے کعبے کو گھیرا دوں گا۔ یاد رکھے رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں، تو جو رب قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے وہ بیت اللہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب اس کی تعظیم نہ ہوئی، اس نے ارادہ کیا گھرا دوں گا۔ قصہ مختصر، اس کے سر میں درد ہوا، اسے طبیب نے بتایا کہ تو توبہ کر، توبہ کی۔ اب چلتے چلتے وہ مدینہ میں پہنچا، اس وقت اس کا نام یسر تھا۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ 1000 علماء کا وفد ہے، جو عالم دین کیسا عالم ہے یاد رکھیں، ایک حافظ، ایک عالم اس قبرستان سے گزرتا ہے 40 دن تک وہاں سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جن حفاظ نے تلاوت کی ہے، آپ عظیم لوگ ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کے 70 افراد کی بخشش ہوگی۔ تو فرمایا مدینہ پاک کے اندر 1000 عالم آیا، ایک سال وہاں رہا۔ 400 علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا 400 علماء نے کہا ایک پیغمبر آئے گا، مکہ میں اس کی ولادت ہوگی، 53 سال کے بعد وہ مدینے میں تشریف لائیں گے اور ان کی یہی آرام گاہ بنے گی، یہی ان کی آخری خواہش کے مطابق ان کی قبر بنے گی۔ تو 400 علماء نے کہا کہ ہم یہی رک جائیں گے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ میں نے سیرت نبی کے سلسلہ میں، ہم نے یہاں پہ، میں کلاسوں کے اندر جب سربراہ جاتے تھے تو دیکھتا تھا کہ بچوں سے جب کہا جاتا تھا بیٹا اس میں حصہ ڈالے، بھی بچہ 200 روپیہ حصہ ڈال رہا تھا، تو کچھ بچے اس وقت پریشان تھے کہ یہ ہم سے کیوں وصول کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھا جائے وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے 400 علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک ایسا گھر بنایا جو 2 منزلہ تھا۔ 2 منزلہ گھر بنا کے ایک خط لکھا اور کہا یہ دو منزلہ جو گھر ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ خط میرا ان تک پہنچا دینا، اگر میں زندہ رہا تو زیارت کے لیے آؤں گا، اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر میرے نبی تشریف لائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہے، لوگوں نے اپنی جھولیوں میں چارہ کیا آگے کہ اونٹنی چارے کو دیکھ کر ہمارے مکان کے آگے بیٹھے گی، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی چارے کی محتاج نہیں، محمد مصطفیٰ کے اشارے کی محتاج ہے۔ اب اونٹنی آئی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں یہ بات لکھی ہے، ایک اور صحابی نے اونٹنی کو ٹھپکر لگائی کہ اٹھ جا، اگلا مکان میرا ہے، میرے مکان پہ بیٹھ۔ تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے اگر درمیان میں اسلام آڑے نہ آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ کس کے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ خط موجود ہے جو طبع حمیری اسعد نے لکھا تھا۔ بلاخر میرے مصطفیٰ تشریف لائے، وہ خط پیش کیا گیا، خط پڑھا، میرے نبی نے اس کو دعا دی۔ خط میں لکھا گیا تھا اے پیارے پیغمبر، اے خاتم النبیین۔ یہ جملہ قابل غور ہے، یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے۔ آپ بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اس جملے پہ غور کرنا۔ اس نے 1000 سال پہلے کیا لکھا؟
اے آخر الزمان نبی، اسے پتا ہے کہ آخری نبی یہ ہے، اگر آج کوئی اور نبی بن کے آئے تو ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرا شریف ان کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر جو لکھی ہے اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حوالہ سب سے جو ہماری ٹاپ کی یونیورسٹی جس کو ہم مانتے ہیں، کیمبرج ہے یا آکسفورڈ ہے، آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے اندر یہ آج بھی سلیبس موجود ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے انجیل برناباس نے لکھا، کہنے لگا I am sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah۔ کہنے لگے کہ اس عیسائی نے لکھا ہے، اس پادری نے لکھا ہے کہ میں فقط بنی اسرائیل کا نبی ہوں، کم دی مسیحا، میرے بعد میں جو مسیحا آئے گا sent of God to all the world، اس کی حکومت پوری دنیا پہ نہیں پوری کائنات پہ حکومت ہوگی۔ تو آج کی محفل کا آخری پیغام لیتے جائیں، سیرت کا پیغام آخری یہ لیتے جائیے، جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، آپ کے آنے کا مقصد واضح ہوا، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو فرمایا حضرت ربی کو میرے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے خدمت تمہیں مل جائے تو پھر ایک کام کرو، فَإِنِّي مِن كَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ سجدے کر کے میری بارگاہ میں آ جانا۔ اب یہ بتائیں صحابی ہو اور بے نمازی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے باوجود میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سجدے کر کے آؤ گے تو نبی تمہاری شفاعت کریں گے، ورنہ قیامت کے دن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میں 120 صفحے ساری امت کی ہوں گی، اس میں 80 صفحے میری امت کی ہے، تو میں اپنی امت میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا فرمایا جن کے 5 جسم کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ دعا سے پہلے یہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دعا پتہ کیوں نہیں قبول ہوتی تھی؟ وہ لوگ دعا ادھر کرتے تھے، دھیان ان کا سائڈوں پہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اس لیے دعا کا مطلب ہے قلوب و اذہان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے اس معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اب دعا مخ العبادت، عبادت کا محض ہوتا ہے یہ دعا، تو بیٹا اس کو قلوب و اذہان کو اپنے جھکا کر اللہ سے مانگنے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا پروردگار عالم، تیری رضا کی خاطر ہم نے یہاں پر اپنی کالج کے اندر محفل میلاد بسلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قدم فرما۔ میرے مالک جو تو نے اجر عظیم عطا فرمایا، پیارے مصطفیٰ کیا، اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قدم فرما۔ میرے مالک جو تو نے اجر عظیم عطا فرمایا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ حاضر ہے، اللہ تو قبول فرما۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان مدفون ہیں، اللہ سب کی بخش فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے عزیز و قارب، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے طلباء کے جو عزیز و قارب ننہال سے، ددہال سے، سسرال سے، عزیز و قارب سے، اساتذہ کرام سے جو دنیا سے وصال کر گئے، بالخصوص ہمارے کالج کا پچھلے دنوں جو بیٹا شہید ہو گیا ہے، راستے کے اندر شہادت کی موت ہوتی ہے، اللہ اس ہمارے بچے کی بخشش فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز و قارب کی بخشش فرما۔ اے پروردگار عالم، اس لفظ پاک کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ اس جگہ کو، جگہ والوں کو اور یہاں پہ کام کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو آمین۔ عزت کی زندگی دینے والے ذلت کی زندگی سے محفوظ رکھنا، عزت کی روزی کھلانے والے ذلت کی روزی سے محفوظ رکھنا، جینا شان سے دینے والے خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ عزت کی زندگی دینے والے ذلت کی زندگی سے محفوظ رکھنا، عزت کی روزی کھلانے والے ذلت کی روزی سے محفوظ رکھنا، جینا شان سے دینے والے خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرمانا۔ الہی جس میں جب تک ہمارے جان رہے تجھ پہ
جائیداد تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر کے وقت نزاع سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کل آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔